الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نبي له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم. دیروز در بستان سرا ہمارا گولیاں خوشنوا پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ. انگلیاں بھی شوق میں ڈالے ہوئے سر طوق میں کہتی تھی اپنے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ. بلبلیں بھی کو بکو لے کے ہر ایک گل کی بو کرتی تھی چرچا چار سو حسنت جمیع مثالی. چڑیوں کے سن کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم اس کو ڈھونڈ ہے صلو علیہ وآلہ. حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین بزرگوں بھائیوں، آج ربیع الاول کی 5 تاریخ ہے. اس مبارک مہینے میں امام الانبیاء سرکار کائنات پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت ہوئی. اس لیے اس مہینے کو ربیع الاول کہا جاتا ہے. ربیع کا معنی ہے بہار. جب آپ تشریف لائے تو پوری دنیا میں بہار آ گئی، موسم خزاں ختم ہو گیا. جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اکثر رسالے میں سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. تو میں بھی آج اسی حوالے سے، سیرت کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں گا تاکہ ہمارے لیے بھی یہ بیان ذریعہ نجات اور بخشش بن جائے. پچھلے جمعہ آپ کے سامنے ہجرت کے حوالے سے کچھ عرض کیا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا سفر شروع فرماتے ہیں. درمیان میں ام معبد کے خیمے پر تشریف لے جاتے ہیں. سفر کے دوران وہاں پر جو واقعہ پیش آیا وہ آپ کو پچھلے جمعہ سنایا تھا، اور پھر انہوں نے ام معبد نے اپنے شوہر کو جو تعارف کروایا تھا تھوڑا سا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. آخر میں وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. جب آپ جا رہے ہوتے ہیں راستے میں مدینہ منورہ کی طرف، تو پیچھے سے آپ کو تلاش کرتے ہوئے سراقہ بن مالک بھی پہنچ آتا ہے. جب وہ آپ کے قریب آ جاتا ہے تو اس کا گھوڑا، اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ زمین پہ دھنس جاتے ہیں. جو 3 دفعہ اسی طرح ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا یہ جو کام تھا، جس نیت سے جس ارادے سے میں نے پیچھا کیا تھا، یہ میرا ارادہ غلط ہے. اور اللہ نے مجھے آنکھوں سے دکھا بھی دیا، کیونکہ لالچ دی گئی تھی کہ جو بھی ان کو پکڑ کر لائے گا اس کو اتنے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. تو لالچ کی وجہ سے سراقہ بن مالک بھی پیچھے لگ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھاتے ہیں، اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کیسر کسریٰ کی کنگن ہو. اس زمانے میں یہ کیسر اور کسریٰ کے کنگن کو جو تھے یہ بہت زیادہ قیمتی تھے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سراقہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ یہ کنگن لو، اور مجھے وہ نبی کا فرمان یاد ہے جو آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ ایک دن سراقہ کے ہاتھ میں کیسر اور کسریٰ کے کنگن ہو. خیر آگے جب تشریف لے جاتے ہیں اور مدینہ طیبہ کے قریب جب پہنچتے ہیں، قباء وادی ایک بستی ہے، قباء نامی ایک بستی ہے، وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس سے آگے آپ تشریف لے جاتے ہیں غالباً جمعے والے دن. راستے میں جمعے کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہیں پر پھر آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. اور وہیں پر مسجد بھی ایک بنائی جاتی ہے جس کا نام مسجد جمعہ. جو حضرات عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے جب تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کا استقبال جو کیا جاتا ہے بہت ہی شاندار استقبال کیا جاتا ہے. ثنیۃ الوداع یہ پہاڑی ہے، وہاں سے جب آپ آگے تشریف لے جاتے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، اونٹنی پر آپ سوار ہوتے ہیں تو اونٹنی جب اس پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہے تو سب سے پہلے اونٹنی کا چہرہ آگے والے لوگوں کو نظر آتا ہے. آپ کے استقبال کے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں، بچیاں بھی آپ کے استقبال کے لیے وہاں پر کھڑی ہوتی ہیں. جیسے ہی اونٹنی تھوڑا سا آگے جا کے چلتی ہے
تو چونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، جیسے اونٹنی کا سر چہرہ نیچے ہوتا ہے تو آپ اس پہاڑی کے اوپر یوں ایسے ہو جاتے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند طلوع ہو کر لوگوں کے سامنے آئے۔ فوراً ان کی زبان پر یہ الفاظ، یہ اشعار جاری ہو جاتے ہیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا وجب الشکر علینا ایھا المبعوث فینا۔ جیسے 14ویں رات کا چاند طلوع ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں رات کے چاند کی طرح دکھائی دیتے ہیں، اور ان بچیوں کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں کہ آج ہمارے اوپر 14ویں رات کا چاند طلوع ہوا۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو تو حسن و جمال ہر ایک سے بڑھ کر دیا تھا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے نبی کو جو حسن و جمال عطا فرمایا تھا، عجزت النساء ان یلدن مثل نبینا، عورتیں عاجز آ گئی تھیں، عورتیں بانجھ ہو گئی تھیں کہ ہمارے نبی جیسی کوئی خوبصورت کسی بچے کو پیدا کرے۔ گویا کہ اللہ جل شانہ نے ان جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں فرمایا، اور آپ کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ یہ استفاء سے ہے، استفاء کا معنی ہے سواد کے ساتھ استفاء، اس کا معنی کسی کو چن لینا، سلیکٹ کرنا، کسی کا انتخاب کرنا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ سارے انبیاء کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا، سارے انبیاء کا اللہ نے مجھے امیر بنایا، امام بنایا، اور پھر میرے اصحاب کو میری اس امت پر امیر بنایا، میری امت، میرے اصحاب کو میری اس امت پر ان کو چنا، ان کو پسند کیا، ان کو اختیار فرمایا۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کا چناؤ کیا تھا، آپ کا انتخاب فرمایا، اور پھر ہر چیز کا اللہ نے انتخاب فرمایا۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے، ہمارے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کی شہرت ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کا چرچا ہوتا ہے، لیکن قربان جائے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ابھی آپ تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے ہزاروں سال پہلے آپ کا چرچا ہوتا ہے، آپ کی پہچان کروائی جاتی ہے، آپ کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا تعارف کروایا، قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے، اور پھر اللہ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا کہ اے آدم یہ کام نہ کرنا، جنت میں رہ رہے تھے تو یہ کام نہ کرنا، اس طرف کے قریب نہ جانا، یہ بھی نہ کرنا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا، اللہ جل شانہ سب کچھ سکھا رہے تھے، لیکن خطا ہو گئی، اس طرف کے پاس چلے گئے، فاکلا، اس طرف سے کھا لیا۔ یہ اللہ نے ایک نظام چلانا ہے،
اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے بڑی دعائیں کی، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور بھی دعائیں کرتے رہے، لیکن کوئی دعا ہماری زبان میں کہ قبول نہ ہو، اس کو الٹ نہ لے لینا۔ بہت ساری آپ نے دعائیں کی، ایک مرتبہ آپ نے یوں دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق سے، ان کا واسطہ دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ان تغفر لی، کہ مجھے معاف فرما۔ اللہ جل شان نے فرمایا، اے آدم، یا آدم، آپ کیسے محمد کو پہچانتے ہیں؟ وَلَمْ أَخْلُقْهُ، میں نے تو اپنے محمد کو پیدا ہی نہیں کیا، تو آپ کیسے محمد کو پہچانتے ہیں؟ آپ کیسے محمد کو جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آدم علیہ السلام نے کہا، عرض کی، یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا، لما خلقتنی ونفخت فی من روحی، مجھے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد میرے اندر روح ڈالی، پھر اس کے بعد فرفعت راسی، میں نے اپنا سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد فرائیت، میں نے دیکھا قوائم العرشی مکتوبہ، عرش کے چاروں جو پائے جو تھے وہاں پر لکھا ہوا تھا، کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کا تعارف کروایا جا رہا ہے، آپ کا چرچا، آپ کی معرفت کروائی جا رہی ہے کہ میں نے وہاں پر لکھا ہوا تھا، دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا کہ محمد جو ہے یہ کوئی بہت بڑی اللہ کی شخصیت، آپ کی بہت بڑی کوئی وہ یہ شخصیت ہے۔ اللہ جل شان نے فرمایا، غفرت لک، میں نے آپ کو معاف کیا، ولولا محمد لما خلقتک، کہ اگر محمد نہ ہوتے تو پھر میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اللہ نے کیا آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے اور آپ کے آنے سے پہلے آپ کی معرفت کروائی جا رہی، آپ کا تعارف کروایا جا رہا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ دعا فرما رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ یا اللہ ان میں ایک ایسا رسول دے کہ جو ان پر تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو آپ کی آیات تلاوت کر کر کے ان کو سنائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو آپ کو پہلے سے یہ آپ کے لیے دعائیں کی جا رہی، آپ کو مانگا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص آپس میں ایک رشتہ ہے، ایک رشتہ ہے رحمت کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا، تمام جہانوں کے لیے، انسان ہو، جن ہو، دوسرے عالم ہو، پھر مسلم، نان مسلم، مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہر ایک کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر دی، ہر ایک کے لیے آپ کی رحمت عام ہے۔ اور یہی رحمت
ادھر عیسیٰ علیہ السلام میں بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں، قرآن مجید میں آتا ہے لِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے لیے نشانی بنایا اور رحمت بنایا۔ تو یہ رحمت، ادھر بھی رحمت ادھر بھی رحمت، لیکن آپ کی جو رحمت ہے اس کے تو کیا کہتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ جو کچھ انبیاء کو، رسولوں کو دیا گیا تھا وہ سب کچھ آپ کو دے دیا گیا، اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، آپ تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ نفس رحمت کی بات کرتا ہے۔ تو یہ ایک، اور اسی طریقے سے جب آپ قرب قیامت جب تشریف لائیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اور آ کر آپ دجال سے وہ جہاد کریں گے، دجال کو ماریں گے، اس کے ماننے والوں کو ماریں گے، اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے اندر وہ جگہ موجود ہے، آج بھی اس قبر کی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا، وہ آج بھی جگہ اتنی وہ وہاں پر چھوڑی ہوئی ہے، روضہ مبارک کی، تو وہاں پر آپ کو دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے بہت بڑا ایک کام کیا ہوگا۔ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایک مشکل وقت آئے گا دجال کی صورت میں، تو آپ آ کر اللہ کے حکم سے اللہ آپ کو بھیجیں گے آسمانوں سے، آج بھی آپ زندہ ہیں، زندہ آپ کو اٹھا لیا گیا تھا، اللہ نے آپ کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں رفعہ اللہ، کہ اللہ نے آپ کو اپنی طرف اٹھایا، وما قتلوہ یقینا، کہ یقیناً انہوں نے آپ کو قتل نہیں کیا تھا، آپ کو شہید نہیں کیا تھا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اللہ خود اس کی گواہی دے رہے ہیں، زندہ آپ کو اٹھایا گیا۔ تو جب آپ آ کر اس مشکل کو ختم کریں گے، تو جس طرح باپ بیٹے سے پیار کرتا ہے، بیٹا جب بہت عظیم کام کر کے آتا ہے اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے باپ، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے پیار کریں گے، محبت کریں گے۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حضرت آسیہ سے بھی آپ کی وہ شادی ہوگی، آپ کا نکاح ہوگا، جو فرعون کی بیوی تھی وہ مسلمان ہو گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں ان سے بھی آپ کا نکاح ہوگا۔ تو اس اعتبار سے آپ گویا کہ ایک وہ آپ یہ باپ بھی بن جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے، اس اعتبار سے جب آپ کی وہاں پر جنت میں شادی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام ایک اعتبار سے، اس اعتبار سے آپ کے بیٹے ہوں گے۔ تو جب بیٹا اتنا عظیم کام کر کے آئے تو بیٹے کو شاباش دی جاتی ہے، تھپکی دی جاتی ہے، اپنے پاس بٹھایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے اسی طرح یہی وہ اس وقت یہ صورت حال ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو بھارت یہ آپ کے ساتھ ایک رشتہ ہے، اور آپ بھی اپنے ماننے والوں کو، جس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے، آپ بھی یہ بشارت دیا کرتے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ آپ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کا تذکرہ موجود ہے، آپ کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ عظیم اللہ جل شانہ نے ہمیں نبی عطا فرمایا کہ ان جیسا پوری کائنات میں نہ پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں قیامت تک پیدا ہوں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نہ آپ سے پہلے اس جیسا حسین و جمیل دیکھا اور نہ ہی آپ کے بعد کوئی حسین و جمیل دیکھا، اتنا حسین و جمیل خوبصورت اللہ جل شانہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ تو بہرحال میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں یہ عظیم نبی عطا فرمایا، عظیم نبی عطا فرمایا۔ اس لیے ایک بات یہ بیچ میں عرض کر دوں، ہم جب بھی دعا کریں اللہ جل شانہ سے، ہم گناہ گار ہیں، ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں جس پانی میں ہم ہیں،
ہم سب اپنے آپ کو ڈال کے اللہ سے یوں دعا کیا کریں، یا اللہ ہم آپ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے اس صدقے ہماری بخشش فرما، آپ کا واسطہ دے کر، آپ کا وسیلہ دے کر اللہ سے یوں دعا کیا کرو، اور ہمیں یقین ہے کہ یہ ہماری دعا قبول ہوگی، اور اس صدقے اللہ جل شانہ ہماری بخشش فرمائیں گے، ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے آپ کو سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا۔ معبد کا واقعہ شروع میں نے آپ سے عرض کیا۔ معبد، ان کا شوہر جب گھر میں وہ آتا ہے تو ان کو تعارف کیسے کرواتی ہیں؟ وہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا، رأیت رجلا ظاہر المضاعف ابلج الوجہ، ایسا آدمی دیکھا کہ الفاظ آتے وسیمن قسیمن، کہ میں اس کو دیکھتی ہی رہ گئی، میں اس کو دیکھتی رہ گئی، میری آنکھ بھرتی نہیں تھی، میں اس کو دیکھتی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی۔ عام ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کو بار بار دیکھا جائے تو آنکھ بھر جاتی ہے، لیکن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وسیمن، کہ اللہ نے اس انسان کو ایسا خوبصورت بنایا تھا کہ میری آنکھ بھرتی نہیں تھی، اور قسیمن اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جس طرف سے بھی دیکھتی تھی، جس سائڈ سے بھی دیکھتی تھی، حسن جو تھا حسن نے آپ کو گھیرے ہوا تھا، حسن آپ کو گھیرے ہوا تھا، ہر طرف سے آپ حسین و جمیل ابلج الوجہ، اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ 14ویں کا چاند کپڑے پہن کر ہمارے پاس آ گیا۔ یوں اللہ جل شان اس آدمی کو خوبصورت پیدا فرمایا، اتنا وہ خوبصورت تھا۔ اور آگے یہ فرماتی ہے کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کی جو آواز جو تھی وفی صوتی سہل، ان کی آواز میں جادو تھا، جادوئی آواز تھی کہ وہ بھی گرفتار کر لیتے تھے۔ ایک واقعہ آتا ہے، وقت بھی ہونے کو ہے، پھر وہ اگلے جمعہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعہ عرض کروں گا، کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا تھا وہ آپ کا ہو جاتا تھا، وہ آپ کا ہو جاتا تھا، آپ کا غلام بن جاتا تھا، آپ کی قید میں گرفتار ہو جاتا تھا۔ اتنا حسین و جمیل اللہ جل شانہ نے آپ کو پیدا فرمایا تھا۔ اور وفی عینیہ دعن، پچھلے جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے یاد کیا تھا کہ 7 الفاظ آتے ہیں پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی خوبصورتی کو بیان کرنے کے لیے۔ آپ کی آنکھ کیسی تھی؟ موٹی آنکھ تھی، یہ پلکیں جو تھیں یہ لمبی تھی، اور یہ ابرو تھے یہ بھی باریک باریک تھے، اور یہ جیسے وہ کمان جو تھی ایسے ہی آپ کے ابرو مبارک مڑے ہوئے تھے، اور یہ سفیدی جو تھی یہ بالکل سفید تھی، اور اس میں سرخ ڈورے تھے جس کا عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے اشکل، اور اکحل یہ دوسری صفت ہے کہ سرمگی آپ کی آنکھ تھی، اگر آپ سرما نہیں بھی پہنے ہوئے ہوتے تھے پھر بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے سرما ڈالا ہوا ہے، اور جو یہ سیاہی جو تھی وہ خوب سیاہ تھی، بالکل وہ سیاہ تھی، تو بہت زیادہ موٹی موٹی آپ کی آنکھ تھی، اور اللہ نے آپ کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ جب آپ بولتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے موتی بکھر رہے ہیں، اور جب آپ خاموش ہوتے تھے وَإِنْ تھا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ فعلیہ الوقار، کہ آپ پر وقار چھا گیا ہو۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ نے آپ کو سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا، اور وَبُرَّاقَ الثَّنَايَا، آپ کے یہ سامنے والے 2 دانت جو تھے، اوپر والے دانت، ان جب آپ بولتے تھے تو یوں چمکتے تھے جیسے کہ روشنی ہی روشنی وہاں پر ہو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر رات کے وقت وہ کپڑا سی رہی تھی تو سوئی نیچے گر گئی، اب پریشان ہوئی، سوئی مل نہیں رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کے داخل ہونے کی وجہ سے گھر میں جب روشنی چھائی، جب نور چھایا، نور جب پیدا ہوا تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آپ کے داخل ہونے کی وجہ سے اور پھر روشنی کی وجہ سے، روشن ہونے کی وجہ سے میں نے اس سوئی کو وہاں سے اٹھا لیا جہاں پر سوئی پڑی تھی۔ اتنا زیادہ اللہ جل شانہ نے آپ کو حسین و جمیل بنایا تھا، پیدا کرنا تھا۔ تو بہرحال میرے عزیزوں، اگلا جمعہ 12 ربیع الاول کو ہوگا۔ میری آپ سے یہ ایک عرض ہے، ایک
جشن ولادت، اور ایک ہوتا ہے مقصد ولادت۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے مقصد ولادت، کہ آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا مقصد کیا تھا۔ اصل یہ چیز ہے کہ ہم آپ کا جو آنے کا جو مقصد جو تھا اس کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اس پر ہم عمل کریں۔ اس پر انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ اگلا جمعہ آپ کے سامنے ہوگا۔